بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جسم کے ڈیٹاکس کا بہت چرچا ہے، باڈی ڈیٹاکس۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر جسم میں زہریلے مادے جمع ہو جائیں تو جسم کی کارکردگی متاثر ہو جاتی ہے۔ جسم وہی رہتا ہے مگر اس کی فنکشننگ بگڑ جاتی ہے۔ اسی طرح روح کا بھی تزکیہ ہوتا ہے، تزکیہ نفس، انابت، توبہ، اخلاقی تطہیر، اللہ سے تعلق کی تجدید، یہ سب ہم لوگ جانتے ہیں، ان باتوں سے ہم لوگ مانوس ہیں۔ مگر ایک سوال ہے جو ہم پوچھنے سے ڈرتے ہیں، کیا فکر بھی آلودہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، اگر جسم آلودہ ہو جائے تو صحت متاثر ہوتی ہے، اگر روح آلودہ ہو جائے تو اخلاق متاثر ہوتے ہیں، اور اگر فکر آلودہ ہو جائے تو دین متاثر ہوتا ہے۔ اور یہاں اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم اسلام کو وحی کی روشنی میں سمجھتے ہیں، لیکن اگر وہ روشنی ہم تک پوری طرح نہ پہنچ رہی ہو، اگر راستے میں دھند ہو، اگر صدیوں کی تہیں اس پر جم گئی ہوں، تو ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ براہ راست وحی نہیں ہوتی، بلکہ وحی اور تاریخ کا مرکب ہوتا ہے۔ اور شاید مسئلہ یہ نہیں کہ ہم قرآن سے دور ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن تک پہنچنے سے پہلے ہی اسے سمجھ لینے کا دعویٰ کر لیتے ہیں۔ جو اسلام نازل ہوا وہ نبوی اسلام تھا، سادہ، شفاف، مرکز میں قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، براہ راست فہم۔ پھر صدیوں کا سفر شروع ہوا، شارحین آئے، مفسرین آئے، فقہاء آئے، محدثین آئے، انہوں نے سمجھا اور سمجھایا، چیزوں کو مرتب کیا، بیان کیا۔ یہ سب ضروری تھا، فطری عمل تھا، یہ سب علمی خدمت تھی۔ مسئلہ پیدا کہاں ہوا؟ مسئلہ وہاں پیدا ہوا جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ متقدمین کا فہم وحی کا آخری اور قطعی فہم ہے۔ یہاں سے ہمارا رابطہ وحی سے کمزور پڑنا شروع ہوا، بلکہ کہہ لیجئے کہ ٹوٹنا شروع ہوا۔ ہم نے کہا ہم خود وحی کو نہیں سمجھ سکتے، جو انہوں نے سمجھ لیا وہی کافی۔ یہاں ہم نے وحی پر پہرے بٹھا دیے، گویا ہم نے اپنی رسائی متقدمین کے ذریعے مشروط کر دی۔ اور اگر کسی کو براہ راست غور کی توفیق بھی ہوئی تو اس نے اپنے اوپر یہ شرط عائد کر لی کہ میرا فہم متقدمین کے فہم سے مختلف نہ ہو، ورنہ وہ معتبر نہیں۔ یہ شرط وحی سے براہ راست مکالمہ بند کر دیتی ہے۔ دیکھیے، یہ سب میں تھیری کے طور پر نہیں کہتا، نظریے کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، میں خود اسی دھند میں پلا بڑھا ہوں۔ میں نے آنکھ ایسے گھرانے میں کھولی جہاں احیاء اسلام صرف ایک نعرہ نہیں تھا، ایک مشن تھا، تحریکیں تھیں، جلسے تھے، قرآن مرکز میں تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ ہم اصل کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ میں نے قرآن کو براہ راست نہیں پڑھا، میں نے اسے مفکرین کے ذریعے پڑھا، 20ویں صدی کے بڑے نام، وہ میرا دروازہ بن گئے وحی کی طرف۔ ان کا فہم میرا فہم بن گیا، اور میں نے سمجھ لیا کہ میں وحی تک پہنچ گیا ہوں۔ جی ہاں، مجھے کبھی شک بھی نہیں ہوا کہ شاید میں قرآن نہیں بلکہ قرآن کا فہم پڑھ رہا ہوں۔ پھر ایک دن کیا ہوا؟ اللہ نے توفیق دی، اور جب میں نے عربی کو براہ راست سمجھنا شروع کیا اور قرآن کو بغیر واسطے کے پڑھا تو مجھے ایک جھٹکا لگا، ارے یہ کتاب تو کچھ اور ہے۔ یہ وہ کتاب نہیں تھی جو میں برسوں سے پڑھتا چلا آ رہا تھا، یہ ایک زندہ کتاب تھی، لائیو وائر جیسے، جس پہ آپ کو جھٹکا لگ جائے۔ یہ براہ راست مخاطب کرتی تھی، مجھ سے بولتی تھی، یہ کسی فریم ورک میں قید نہیں تھی، اور اسی لمحے میرے یقین میں دراڑ پڑ گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے وحی کو اب تک نہیں پڑھا تھا،
میں نے اپنے مفکرین کی آنکھوں سے وحی کو دیکھا تھا، ان کے کانوں سے سنا تھا، ان کے ذہن سے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ میرا اپنا براہ راست تجربہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا، اور شاید یہی ہماری سب سے بڑی مشکل تھی، اور ہم سب لوگوں کی اکثر سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، جبکہ ہم دراصل اپنے موروثی فہم کو دہرا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ متقدمین عظیم انسان تھے، مگر تھے تو وہ انسان۔ انسانی فہم چاہے کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، وحی کے برابر نہیں ہو سکتا، لیکن ہم نے رفتہ رفتہ انسانی فہم کو کینن بنا دیا۔ وحی ثانوی ہو گئی، یعنی سیکنڈری، اور تشریح پرائمری ہو گئی۔ اور کبھی کبھی بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تشریح بندے اور خدا کے درمیان سب سے بڑا حجاب بن جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر فرقے بنتے ہیں، مکاتب قائم ہوتے ہیں، اسکول آف تھاٹ قائم ہوتے ہیں، امت فقہی تقسیم میں بڑھ جاتی ہے، ہر ایک کے پاس اپنی تعبیر۔ کیا ممکن ہے کہ ہم نے دین کی حفاظت کرتے کرتے دین کے گرد دیوار کھڑی کر دی ہو؟ سوچیے۔ دیکھیں، جب میں ڈیٹاکس کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں فقہ کو رد کرنا چاہتا ہوں، تاریخ کو رد کرنا چاہتا ہوں، سلف صالحین کا انکار کرنا چاہتا ہوں، نہیں۔ ڈیٹاکس کا مطلب ہے وحی کو دوبارہ براہ راست اپروچ کرنا، متقدمین کو راستے کا پتھر سمجھنا، منزل نہیں، انسانی تعبیر کو انسانی درجہ دینا، کینن کو توڑنا، احترام کو نہیں۔ جب تک دل براہ راست وحی سے متصل نہ ہو، تجلی نہیں ہوگی، اور جب تجلی نہیں ہوگی تو روشنی بوروڈ ہوگی، اور بوروڈ روشنی میں ہم ہمیشہ جھگڑتے رہیں گے۔ آپ کہیں گے کہ اگر مسئلہ اتنا ہی سمپل ہے اور اتنا ہی واضح تھا تو تجدید دین کی جو تحریکیں اٹھیں وہ کامیاب کیوں نہ ہوئیں؟ اس لیے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع نہیں کر رہے تھے، ہم اپنے مسلک کو قرآن کے ذریعے ریوائیو کر رہے تھے۔ رجوع ہوا، مگر شرط کے ساتھ۔ قرآن پڑھا گیا، مگر فریم ورک کے اندر۔ سنی دنیا میں بعض مفکرین اور مفسرین نے 30 سال اور بعض نے مسلسل 50 سال قرآن سے اشتغال کیا، تفسیریں لکھی جو مقبول اور متداول ہیں۔ مگر اس زبردست مطالعے کے باوجود کیا سنیت کا فریم ٹوٹا؟ نہیں۔ وہ تمام حضرات، ہمارے مفسرین، سنی پیدا ہوئے، سنی رہے اور سنی مر گئے۔ اسی طرح شیعہ دنیا میں بھی ریوائیول ہوا، مگر شیعت کا حصار برقرار رہا۔ عباضی، اسماعیلی، دروزی، ہر جگہ ایک ہی پیٹرن ہے۔ تحریک اٹھتی ہے، شور مچتا ہے، فرقہ مضبوط ہوتا ہے، اسلام نہیں۔ آپ پوچھیں گے اصل رجوع پھر ہے کیا؟ دیکھیے، رجوع الی القرآن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی تفسیر لکھ دیں۔ رجوع کا مطلب ہے آپ قرآن کے سامنے ایسے کھڑے ہوں جیسے پہلی صدی کا انسان کھڑا تھا، جیسے وہ پہلی بار خدا کی آواز سن رہا ہو، بغیر اس خوف کے کہ یہ آواز اس کی شناخت بدل دے گی۔ جب یہ دیواریں گریں گی تو خلا نہیں پیدا ہوگا، ایک بنیاد ظاہر ہوگی، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ان فرقے کی دیواروں کے گرنے سے جو بنیاد ظاہر ہوئی، وہاں ایک وہ اسلام طلوع ہو رہا ہے جو ربانی اسلام ہے۔ وہ دین جو نبوی تھا وہ دوبارہ آپ کے سامنے ہوگا، وہ راستہ جو ابراہیم کا راستہ تھا، مسلم حنیف کا راستہ۔ اس مقام پر ہم سنی یا شیعہ نہیں رہتے، ہم عبادی یا اسماعیلی نہیں رہتے، ہم صرف مسلمان رہ جاتے ہیں۔ اسی خیال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے متحدہ اسلام کا منشور مرتب کیا ہے۔ یہ کتاب انگریزی زبان میں موجود ہے، یہ کتاب ہندی میں بھی ہے، یہ کتاب ٹرکش میں بھی ہے، یہ کتاب
اردو میں بھی ہے، یہ کتاب عربی زبان میں بھی موجود ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ ہر زبان میں یہ کتاب پہنچے، تاکہ امت تعبیرات کے حصار سے نکل کر اصل وحی پر جمع ہو سکے۔ یہ کسی فرقے کے خلاف دستاویز نہیں ہے، یہ وحی کی مرکز کی طرف واپسی کی دعوت ہے۔ وحی کو دوبارہ براہ راست اپروچ کرنا متقدمین کو راستے کا پتھر سمجھنا منزل نہیں۔ دیکھیے، اگر آج بھی ہم یہ جرات نہ کر سکیں کہ وحی کے سامنے اپنے مسلک، اپنے امام، اپنے مدرسے، اپنے انہیریٹڈ یقین سب کو عارضی طور پر معطل کر دیں، تو سچ یہ ہے کہ ہم اسلام کے پیروکار نہیں، ہم اپنے فرقے کے محافظ ہیں۔ ہم نے اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم نے اسے حصاروں میں قید کر دیا ہے۔ ہم نے اسے پڑھا بہت، مگر اسے خود بولنے کا موقع نہیں دیا۔ یاد رکھیے، اسلام دشمنوں سے نہیں ہارا، اسلام ہماری تعبیروں میں بکھر گیا ہے۔ اور اگر ہم نے اب بھی اپنی فکر کو ڈیٹاکس نہ کیا، اگر ہم نے وحی کو دوبارہ براہ راست نہ سنا، تو آنے والی نسلیں اسلام نہیں چھوڑیں گی، وہ ہمارے فرقے چھوڑ دیں گی۔ اور شاید قیامت کے دن سوال یہ نہ ہو کہ تم نے کس مسلک کی پیروی کی، بلکہ یہ ہو کہ جب میری کتاب تمہارے ہاتھ میں تھی تو تم نے اسے خود کیوں نہ سنا، تم نے اسے بولنے کا موقع کیوں نہ دیا۔ سوچیے۔